ہندوستان میں رنگمنچ کینیڈا کی ملٹی کلچرل فخریہ پیشکش آوارگی ود دانش میں آپ سب کا خیر مقدم۔ ساری دنیا میں آباد میرے کرم فرماؤں دوستوں، عزیزوں، شاگردوں اور فینس کو جاوید دانش کا کینیڈین آداب، میری جبین عقیدت سلام کہتی۔ 2 مہینہ اور 10 روز کی غیر حاضری کے بعد آپ کے روبرو ہوں۔ بے شمار دوستوں کو فکر تھی کہ مجھے کسی نے اغوا تو نہیں کر لیا کہ میں اچانک کہاں غائب۔ دراصل جون 2024 سے ہمارا سیزن 4 شروع ہوا چاہتا تھا، اس لیے تھوڑی ہندوستان کی گرمی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ 4 سے لے کر کے 44 کا مزہ ہم سے پوچھیے کہ کتنی گرمی تھی اور کیسی گرمی تھی۔ خیر، یہ تفصیل پھر کبھی۔ ٹورانٹو کی پرکیف مگر گرم صبح 23 ڈگری میں ہی لوگوں کا برا حال ہے۔ جسے دیکھو پانی کی طرف بھاگا جاتا ہے، زندگی مگر گلزار ہے۔ مسکرائیے، 1 گھنٹہ بھر کے لیے صحیح آپ جاوید دانش کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کی ملاقات ایک باوقار پروفیسر اور ایک صاحب طرز سنجیدہ شاعر سے ہوا چاہتی ہے۔ محترم اخلاق احمد آہن فارسی کے پروفیسر اور JNU میں سینٹر فار پرشین اینڈ سینٹرل ایشین اسٹڈیز کے چیئرمین ہیں اور چیئرپرسن ہیں۔ آپ کے 3 شعری مجموعے اتقا چکے ہیں: سرور، سوچنے پہ پہرا، خرابات۔ ساتھ ہی ایک فارسی کا مجموعہ نماز عشق اساتذہ اور بیرون ملک مقبول ہو چکا ہے۔ مگر آج ہم ان کی تازہ کتاب، ون آف اے کائنڈ میں کہوں گا کتاب، دیوان اقبال پر اپنی جانکاری میں اضافہ کریں گے۔ آئیے حضرت کا استقبال اقبال کے ہی شعر سے کرتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ ویلکم ٹو آوارگی ود دانش سیزن 477 ایپیسوڈ۔ محترم اخلاق احن بھائی، آداب، مزاج گرامی۔ آداب آداب، شکریہ عنایت۔ اس سے پہلے کہ صاحب ہم اقبالیات میں گم ہو جائیں، آئیے یہ دیکھ لوں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ فیس بک پہ لائیو ہیں ہم، مگر لائیو میرے خیال سے تو لائیو ہو جانا چاہیے، مگر کوئی ٹیکنیکل تھوڑی سی پرابلم ہے، اسے میں سلجھا دوں پھر۔ نہیں صاحب، ہم ابھی تک لائیو نہیں ہوئے، میں دیکھ رہا ہوں، اگر آپ بھی چیک کر لیں تو۔ میرے خیال جی ہاں، فیس بک پہ یہ لائیو بتا رہے ہیں۔ جی ہاں، میرے خیال میں لائیو ہیں ہم۔ چلیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اقبالیات میں گم ہو جائیں، آئیے پہلے کچھ دلچسپ تصویریں شیئر کرتے ہیں اور پھر باتیں ہوں گی۔ اور جناب حضور والا، آپ ان تصویروں کو ذرا دیکھیں۔ خوش آمدید۔ چلیے صاحب، مبارک ہو، دیوان اقبال خوبصورت کتاب چھپی ہے، اس پہ باتیں ہوں گی ابھی۔
اور یہ اس کا بیک کور، واہ، نامک پبلیکیشن دہلی، انتصاب، خوبصورت چھپی ہے صاحب. جی بہت خوبصورت. اور کسی کا دیوان اتنی خوبصورتی سے اور بالکل آرٹ پیپر پہ یہ شائع ہوا ہے. اور خرابات جو ہے یہ شیر میٹر مجموعہ. لنک ہم، ایشر میں چھاپا. یہ منظومات کا مجموعہ ہے اور یہ این بی ٹی نے شائع کیا. اخلاق خان عبد الغفار کی پہ ایک مونوگراف ہے اچھی کتاب، جو جی جی جو آزادی اس کی کے حوالے قربانی. کام تھا. تو یہ ہم نے میرے خیال سے یہ پہلا مونوگراف ہے اردو میں جو ہمارے یہاں شائع ہوا ہے. اور اس کی ایک صبح میں اس کی درسی کتاب کا بھی حصہ ہے. اور نماز عشق ہے، یہ میری غزلوں کا انتخاب ہے جو ایران سے شائع ہوا. اور انہوں نے 60 نمائندہ معاصر فارسی شعراء کا کلام شائع کیا تھا. اسی سلسلے کی یہ کڑی تھی. اور اس میں ڈاکٹر قزوے کا بڑا رول تھا. اور وہاں پہ انہوں نے ایران سے شائع کی. پھر اس کی تجدید چاپ بھی ہوئی. اس کے 2 ایڈیشنز آ چکے ہیں اور اس پہ کافی لوگ کر رہے ہیں. گڈ گڈ. یہ پروگرام ہوا تھا جنوری میں، خرابات کا اجرا کا پروگرام تھا. تو اس میں کئی حضرات شامل ہوئے. کلیدی خطبہ خلیل الرحمان صاحب کا تھا اور صدارت جو تھی وہ پروفیسر انیس الرحمان صاحب نے کی. اور بڑی شدید سردی کے باوجود پروفیسر شافق قدوئی تشریف لائے علی گڑھ سے. اور اس پہ ایک اچھی خاصی گفتگو ہوئی. پروفیسر معین ٹھاکر تھے اور دوسرے حضرات تھے. اور تانوی حیدر نے اس کا اہتمام کیا تھا. یہ میرا ایک پورا انٹرویو شائع ہوا تھا. ہم شہری تہران سے ایک اخبار نکلتا ہے. تو ہندوستان میں فارسی زبان، ادب، شاعری اور جو اس کے تہذیبی عناصر ہیں اس کے حوالے سے ایک پوری تفصیلی ایک انٹرویو تھا جو انہوں نے شائع کیا تھا. یہ ہماری بھابھی صاحبہ. جی ہاں جی 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 نام بتائیے ورنہ آج ڈنر نہیں ملے گا. جی. ان کا عظما صدیقی ہے. ڈاکٹر عظما اور صدیقی صاحب، عظما صدیقی جی جی میڈیکل ڈاکٹر. میڈیکل ڈاکٹر، ماشاء اللہ. بھئی یہ یہ تہران نظر کو. میں ایک پارک ہے، اس کو باغ کتاب کہتے ہیں. واہ. تو وہ بہت بڑا ہے اور اس میں الگ الگ حصوں میں کتاب خانے ہیں اور ساتھ ساتھ بڑی ساری کلچرل چیزیں بھی ہوتی ہیں. واہ. تو یہ وہاں کا ایک کیا کہیں گے، ایک لوکل قشقائی لوگوں کا یہ لباس ہے. تو یہ پہن کے اور ہم نے فوٹو کھنچوائی تھی. واہ اچھے. تو یہ صاحب جو ہے پروفیسر عیسیٰ حبیبلی، یہ باکو میں جو آذربائیجان. یونیورسٹی اکیڈمی آف سائنسز، یہ اس کے وائس چانسلر ہیں. پھر ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور وہاں کی بڑی شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے پہلی بار مجھے 2017 میں اپنے یہاں مہمان خصوصی بلایا تھا ایک سیمینار میں. نسیمی ایک وہاں کے بہت بڑے شاعر تھے اور وہ ویسے ہی تھے جیسے حلاج ہیں. اچھا. تو اس پہ بہت بڑا سیمینار ہوا تھا. اس میں انہوں نے مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا تھا. پھر وہ خود آئے یہاں بھی، ہماری یونیورسٹی میں آئے. اور یہ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ ایمبیسڈر ہیں آذربائیجان کے دلی میں. تو یہ سب حضرات آئے تھے اور ہم لوگوں نے انہیں دعوت دی تھی. یہ شہلا حیدر ہیں اور یہ سلمان حیدر جو فارن سیکرٹری ہوتے تھے ان کی بہن ہے.
اور پرانے لوگوں میں سے ہیں. ان کا خانوادہ جو ہے وہ پاپا میاں شیخ عبداللہ سے جڑا ہوا ہے. یہ ان کی نواسی ہیں. واہ. اور ہماری بہت پرانی دوستی اور جان پہچان ہے. تو ہم اکثر بیٹھتے ہیں, یہی دلی میں یہ رہتی ہیں, تو ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں اور گفتگو ہوتی ہے. بہت سارے ہمارے کامن فرینڈس ہیں. تو یہ ریتو سنگھ ہے, یہ بھی ہمارے دوستوں میں سے ہیں. ان کا تعلق جو ہے وہ خوشونت سنگھ کے خانوادے سے. اور ان کے جو دادا تھے وہ چیف انجینئر تھے جنہوں نے لوٹینس دہلی بنایا تھا. اور یہ ایک ان کی شناخت یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے مرحوم دوست احمد فراز کی دوست رہی ہے, واہ. بہت ہی قریبی. تو یہ ہماری یہی کمرہ ہے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں. تو اکثر آتی ہیں یہاں ہم کیا جاتے ہیں. تو واہ. یہ پچھلے سال کی تصویر ہے. انہی دنوں ہم لوگ استنبول میں تھے, اور ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب اور خلیل الرحمان صاحب ایڈوکیٹ یہ تشریف لائے. ہم سب ساتھ وہاں پہ تھے. اور یہ پیچھے جو ہے وہ آیا صوفیہ مسجد ہے. جب میں پچھلی بار گیا تھا تو یہ میوزیم تھا, اب یہ مسجد بنا دی گئی ہے. اور جیسا کہ ابھی ذکر آیا کہ یہ دیوان اقبال ہم نے انہی دونوں حضرات کے نام عنوان کیا ہے. اچھا. یہ ہم دونوں ہیں. غالب انسٹیٹیوٹ میں پچھلے سال ملاقات رہی تھی, تو یہ اس کی یاد میں ہے. اچھی تصویر ہے صاحب, اس کی کاپی ہم رکھیں گے. جی جی, آپ کی وجہ سے اس کا حسن دوبارہ ہو گیا ہے. اچھا. یہ خاتون جو ہے یہ ایرانی ہیں اور لندن میں رہتی ہیں. اور مہرانہ ان کا نام ہے. اور یہ پبلشر بھی ہیں, فارسی کتابیں وہاں شائع کرتی ہیں. واہ. اور بھی شاعر بھی ہیں اور ناولسٹ ہیں. تو حالیہ دنوں میں آئی تھیں تو پھر ملنے آئی تھیں. اور یہ یہیں کی تصویر. یہ ہمارے دوست ہیں تینوں, تاشکند کے شعبہ فارسی کے ہیں. اور 2-3 سال پہلے یہ دہلی آئے تھے تو ہم یوں ہی ادھر ادھر گھوم رہے تھے, اس کی تصویر ہے. واہ. یہ فرغانہ کی تصویر ہے, اندیجان کی. وہاں پہ بنیاد بابر ہے, باغ بابر کے نام سے بسا ہے. اور وہاں پہ ایک صاحب ہیں ذاکر جان, وہ بابر کے عاشق ہیں ایک طرح سے. اور دنیا بھر میں جتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں بابر کے حوالے سے, جو بھی چیزیں ہیں انہوں نے وہاں جمع کی ہیں. مجھے بھی انہوں نے دعوت دی تھی. 14 فروری یوم پیدائش ہوتی ہے, تو اس موقع پہ میں وہاں تھا تاشکند میں. تو پھر میں وہاں گیا اور اس سیمینار میں بھی شامل ہوا. واہ. یہ سمرقند کی تصویر ہے, اچھی تصویر. اور اسے پاکستان کہتے ہیں. اور یہ بڑی شاندار جگہ ہے. یہ بنیادی طور پہ یونیورسٹی تھی. انڈیا. اور اس کی شناخت ایک یہ بھی ہے کہ اس یونیورسٹی سے مولانا جامی جیسی شخصیت یہاں پڑھائی کی تھی. واہ. اور یہ کئی عہد میں یہ بلڈنگیں بنی تھیں. اس کی ابتدا جو ہے وہ تیمور کے زمانے میں ہوئی تھی. تیمور نے جب ہندوستان میں حملہ کیا تھا تو یہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں جو معمار تھے ان کو لے کے گیا تھا. تو اس میں ایک ہندوستانی کنٹریبیوشن بھی ہے. اور یہ بڑی شاندار بلڈنگ ہے. اور یہ 3 عمارتیں ہیں تینوں طرف سے جو دکھائی پڑ رہی ہیں. مجھے یہ میں نے دیکھا ہوا, یہ پچھلے سال میں گیا تھا, مگر کنفیوژن جی مجھے تھوڑی سی یہ ہے کہ آپ تصویر کھینچ لیں, بعد میں سمجھ میں نہیں آتا یہ کیونکہ بہت سارے عمارتیں جو ہیں وہ ایک ہی طرز کی بنی ہوئی. یہ بڑی کنفیوژن ہے کہ بھئی اس کو انہوں نے ایک طرح سے کیوں بنایا. ساری بڑے بلند دروازے اور اس زمانے کی یہ تیموری جو طرز تعمیر ہے, یہ وہ ہے.
یہ وہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے بعد میں ایک خاتون تھیں، گوہر شاہ بیگم، جو جب یہ تیموری شفٹ ہو گئے ہیں اور یہاں چلے آئے تھے ہرات میں، تو ہرات کی جو بلڈنگیں تھیں یا ہرات کے آس پاس جو خراسان کا علاقہ کہلاتا ہے، اور جو مشہد کا ہے جس کو حرم امام علی رضا ہے، اس کی جو عمارتیں ہیں، وہاں گوہر شاد بیگم مسجد ہے، تو انہی لوگوں نے تعمیر کی تھی، اور ان سب کی یہی طرز تعمیر، یہ خاص تیموریوں ہاں، کا اسٹائل حالانکہ خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ جی ہاں، یہ ابھی میں فروری میں گیا تھا، امیر شیر نوائی کے یوم پیدائش پہ 9 فروری کو، اور یہ سارے لوگ وہاں پہ ان کا مجسمہ ہے، تو اس پہ پھول چڑھاتے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، اور بہت سارے ڈیلیگیٹس ہیں، اور وہاں کے صدر بھی آتے ہیں، وہ سب شامل ہو کے یہ منایا جاتا ہے۔ واہ، یہ ابھی حال میں ہی یہ صاحب جو ہیں سبیر بھاٹیا، آپ سب جانتے ہیں کہ ای میل کی ابتدا ایک طرح سے انہوں نے کی تھی ہاٹ میل بنا کے، اور ہمارے دوست ہیں اور بیوروکریٹ ہیں سید صاحب، تو یہ پہلے آئی سی سی آر میں تھے اور آج کل ایک این جی او چلاتے ہیں، تو انہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا اور ہم لوگ اس میں شامل ہوئے تھے۔ یہ گوہاٹی کی تصویر ہے، اور وہاں پہ گوہاٹی یونیورسٹی میں مجھے لیکچر کے لیے بلایا گیا تھا، تو میں نے وہاں پہ دارا شکوہ پہ اور جو ہندوستانی علمی روایات ہیں اس پہ ایک لیکچر دیا تھا، واہ، تو اس پہ انٹرسٹنگ۔ جی جی بی ہیپی ڈرائیوز پیپل کریزی، بہت بہت شکریہ قبلہ، میں یہاں اس کو روکتا ہوں، بات ہوگی، اور بے شمار دوست کافی عرصے کے بعد، کیونکہ شروعات ہوئی ہے، بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ عبدالحی خان بھائی فرما رہے ہیں السلام علیکم، اخلاق خان صاحب کو دیکھ کر اچھا لگا، ادھر کچھ ہفتوں سے آوارگی نہیں ہو رہی تھی شاید، جی کچھ ہفتوں سے نہیں، بالکل 10 ہفتوں سے نہیں ہو رہی تھی۔ میں ایک تو معاملہ یہی تھا کہ سیزن 4 شروع کرنا تھا جو کہ جون میں ہوتا ہے، اور یہ سیزن 4 کا پہلا ایپیسوڈ ہے، اور 177 ایپیسوڈ ہے یہ، اور سیف محمود بھائی پتہ نہیں رہتا کہ لندن میں ہیں یا دہلی میں ہیں۔ سیف بھائی میں بھی آداب، کہہ رہے ہیں کہ بالکل لائیو ہیں، جہاں اخلاق بھائی ہوتے ہیں لائیو خود بخود ہو جاتی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو قبلہ بہت بہت شکریہ شیئر کرنے کا۔ رانا شیراز عالم ہمارے ینگ دوست ہیں، اور یہ لاہور سے دیکھ رہے ہیں اور السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اور جناب اسد فیصل فاروقی بھائی علی گڑھ سے دیکھ رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں، اور قبلہ مرزا خلیل احمد بیگ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں صاحب۔ یو ایس اے سے، امریکہ سے ہیں۔ آج کل مرزا صاحب تو میرے خیال میں واپس لکھنؤ آگے لگتا ہے مجھے، اور اچھا، سیف بھائی پوچھ رہے ہیں، سیف محمود صاحب کے ایک سوال اخلاق صاحب سے ہے کہ یہ کیسی جگہ ہے کہ دل کھو رہا ہے، بیاباں ہے، صحرا ہے، گلشن ہے، کیا ہے؟ کیا ہے صاحب؟ آپ نے تفصیل تو بتائی، مگر یہ سینٹرل ایشیا تھا صاحب، تاشقند دیکھا آپ نے، اور خوبصورت بخارا اور سمرقند کی تصاویر تھی، ابھی ان ریاض سے میں۔ میں بہت جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ جی صاحب۔ جی، سیف بھائی کے لیے سرپرائز ہے، آپ کو کل پتہ چلے گا کہ دروازے پہ کوئی بیل دے رہا ہے اور وہ کوئی اور نہیں، ہاں اخلاق بھائی۔ اچھا جناب، محمد اسامہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ سلامت رکھے۔ اچھا سیف بھائی کہہ رہے ہیں کہ لندن میں ہوں، بالکل لندن میں ہی رہیے گا، کیونکہ کوئی آیا چاہتا ہے بہت جلد، تو اور بھی دوست جیسے جیسے جوائن کریں گے میں بتاتا رہوں گا، اور بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا۔ اور جناب ہماری آوارگی کو آپ وقار پہلے بھی بخش چکے ہیں، آج دوبارہ زحمت دے رہا ہوں، نوازش آپ کی تازہ ترین ترو تازہ کتاب دیوان اقبال کا دہلی سے لے کر ایران تک خوب خوب چرچا ہے، مبارک ہو، مگر کئی دوستوں کو اور پبلشرز کو بھی یہ تجسس ہے کہ دیوان اقبال کیوں؟ تو سب سے پہلے احباب کو یہ بتائیں کہ دیوان سے مراد کیا ہے، بہت سے دوستوں کو نہیں پتا، بتائیے صاحب۔
جی بہت دلچسپ سوال ہے، اور یہ سوال کئی بار آیا بھی جب میں نے اس کا ذکر آیا اور اعلان کیا۔ ہوا یہ کہ ہم سب اقبال کو پڑھتے ہیں، جو بھی اردو سے جن کا شغف ہے، یہ بچپن سے شروع ہو جاتا ہے اور ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ دیوان کا جو اصطلاح ہے، اس میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی لوگوں میں ایک کنفیوژن ہے کہ دیوان، مجموعہ شعر، کلیات اور بیاض اور انتخاب، یہ ساری الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ دیوان کا جو معنی ہے، جو لٹرل میننگ ہے، وہ وزارت کو کہتے ہیں، اور شروع میں یہ وزارت جنگ ہوتا تھا، اور بعض مورخین کی یہ رائے ہے کہ اس کی ابتدا خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوئی تھی، اور بعد میں دیوان کا مطلب وزارت اقتصاد اور جو معاشیات ہے وہ بھی ہو گیا۔ پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیوان کی اصطلاح جو ہے وزیر کے لیے بھی ہوتا ہے، یا جو معاون ہوتے تھے اس کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن ادبی اصطلاح میں دیوان کا استعمال سب سے پہلے، جس کو ہم عالم الشعراء کہتے ہیں فارسی کا، اور جو سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر ہے رودکی، انہوں نے کیا، اور وہاں سے یہ ایک ادبی اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ مجموعہ شعر کیا ہے، کلیات کیا ہے، اور دیوان کیا ہے۔ دیوان فارسی میں، اور ظاہر ہے یہ فارسی سے یہ اصطلاح اردو میں آئی ہے، فارسی میں اس مجموعہ شعر کو کہتے ہیں جس میں الف بائی، حرف ردی، یعنی ردیف کا جو آخری حرف ہے، اس میں الف سے لے کے یا تک کی جو ترتیب ہوتی ہے غزلوں کی، اور فارسی میں تو قصائد کی بھی ہوتی تھی، اور بعض لوگوں نے مثنویاں بھی رکھی اور رباعیات بھی رکھی، لیکن غزل جو ہے وہ اس کا سب سے بنیادی عنصر رہا۔ اور اردو میں آ کے، چونکہ جب اردو کی شروعات ہوتی ہے، اردو میں شاعری کا جو عروج ہوتا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قصائد کا رواج بھی ایک طرح سے ختم ہو جاتا ہے۔ قصائد کا رواج ظاہر ہے اس زمانے کا ہے جب شاہانہ دور ہوتا تھا، monarchy کے دور کا تھا۔ تو اب جو ہے، جو دیوان کا معنی ہے ہمارے یہاں اردو میں، وہ یہ ہے کہ غزلوں کا وہ مجموعہ جس میں الف سے یا تک حروف ردی میں جو ہے غزلیں ترتیب دی گئی ہوں۔ تو اس لحاظ سے اقبال کا دیوان نہیں تھا، اور میں چونکہ کلیات پڑھتے پڑھتے ایک دن خیال آیا کہ اقبال نے بہت ساری غزلیں بھی کہی ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کی غزلوں کو ترتیب دیا جا سکتا ہے؟ تو پھر میں نے جب تلاشنا شروع کیا تو پایا کہ ہو سکتا ہے۔ کچھ حروف ردی ہیں جس میں ان کی غزلیں نہیں ہیں، لیکن یہ استثنائی صورت ہے، اور یہ خود غالب کے یہاں بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جب غالب نے کا دیوان تیار ہوا اور شائع ہوا، تو بہت سارے جو ان کے مخالفین تھے، جو بہت بڑی تعداد میں تھے، تو بہتوں نے اعتراض بھی کیا کہ ہے، لیکن عام طور سے تمام حروف ردی میں ان کی غزلیں ترتیب ہیں۔ اسی طرح سے جیسے ایک اصطلاح ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بیاض کی، بیاض بنیادی طور پہ انتخاب ہوتا ہے، انتخاب کسی اور شاعر کا ہوتا ہے عام طور سے، اور بیاض میں بھی کئی اقسام ہیں، کشکول ہے، سکینہ ہے، سفینہ ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری اصطلاحات، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس تعارف کے ساتھ دیوان کی اصطلاح جو ہے وہ ہو جائے گی۔ کلیات ایک بالکل الگ چیز ہے، کلیات نثر ہوتا ہے، کلیات شعر ہوتا ہے، جس میں کسی شاعر یا ادیب کا تمام کلام یا تمام تحریریں جمع کر دی جاتی ہیں۔ واہ واہ، عشق تو میر بھاری پتھر ہے، تو حضرت یہ بھاری بھرکم دیوان کا خیال کیسے آیا آپ کو، اور اس میں وقت کتنا لگا؟ یہ چونکہ ہمارا کام درس و تدریس بھی ہے، اور تحقیق اور نقد بھی ہے، تو ذہن دوڑتا رہتا ہے، تو ایک دن یہ خیال آ گیا، اور شاید یہ میرے ہی حصے میں خدا نے یہ توفیق رکھی تھی۔ مجھے خود بھی تعجب ہوا، کیونکہ اقبال کے ایسا شاعر ہے جس پہ سب سے زیادہ کام ہوا ہے، اور ان کی زندگی، ان کے فن، ان کی شخصیت، ان کے کام اور کلام کے حوالے سے
شاید اردو کا ایسا شاعر ہے جن پہ ان سے زیادہ کسی پہ ناکام. کام نہیں ہوا، لیکن یہ پہلو بھی تھا جو تشنا تھا، اور وہ اس ناچیز کے حق میں آ گیا. یہ خوب میرے آیا لیے صاحب. سعادت. خوب آیا، خوب آیا. ڈاکٹر صابر رضا رہبر ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور میں غالباً پٹنہ سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اچھا، کچھ نئے دوستوں کا نام بھی آ رہا ہے اسکرین پہ: ڈاکٹر مصطفیٰ، غلام ضیاء صاحب اور انوار الحسن صاحب. قبلہ، جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ کس محلے سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا کمنٹ نہیں دیا جائے گا. تو اس لیے پلیز یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کہاں، کس شہر سے اور کس جگہ سے دیکھ رہے ہیں. اچھا جناب، صرف آپ نے دیوان کا بیڑا نہیں اٹھایا، اسے ترتیب نہیں دیا، ساتھ متروکہ اشعار کو بھی شامل کیا. تو یہ بھی بہت بڑا مرحلہ تھا کہ یہ کیسے، کیا ہے، یہ بتائیے. ہاں، اس میں نے سب سے پہلے تو جو ان کے مجموعوں میں جو ان کی غزلیں شامل تھیں، اور اس میں ان کی جو مجموعوں میں جو غزلیں شامل ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 131 ہے. اوہ. جب وہ میں نے اس کو ترتیب دے لیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ جو متروکہ غزلیں ہیں ان کو بھی دیکھا جائے، اور ان کی تعداد بھی بڑی ہے. مطلب 47 غزلیں ہیں جو متروکہ ہیں، تو پورے تمام کو ملا کے 178 غزلیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ خود جو ایسی غزلیں تھیں جو شائع بھی ہوئی تھیں، اور ان میں بہت سارے اشعار تھے جس کو علامہ نے ترک کر دیا تھا. اور ان کے متروکہ کلام پہ بھی بہت سارے لوگوں نے کام کیا تھا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جو ان کے معاصرین ہیں، مثلا غلام رسول مہر ہیں، اور پھر جو ہے سید عبد الواحد معینی ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی زندگی میں ہی ان کے متروکہ کلام کو جمع کیا تھا. پھر بعد میں گیان چند جین نے ان کی ابتدائی کلام غالب اقبال کو جمع کیا اور شائع کیا. اسی طرح سے صادق علی دلاوری ہیں، انہوں نے بھی ان کے کچھ کلام کو جو متروکہ تھا یا غیر مطبوعہ تھا اس کو شائع کیا. لیکن سب سے وقی اور سب سے جامع کام جن صاحب نے کیا وہ تھے صابر قلوروی. انہوں نے 2004 میں تمام باقیات کلام اقبال کو شائع کیا، جس میں یہ 47 غزلیں بھی شامل تھیں. تو میں نے ان تمام کو دیکھا اور اس سے استفادہ کیا، اور اس میں ہم نے پھر شامل کر لیا. تو اب جو ہے سبیہ یہ تمام غزلیں. جی جی سبیہ جی سنبل صاحبہ اچھی شاعرہ ہیں، اور محترمہ میرے خیال میں علی گڑھ سے دیکھ رہی ہیں، آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. اور جناب، مگر سوال یہ بھی اٹھتا ہے قبلہ کہ علامہ اقبال نے کن بنیادوں پر وہ 45 جو غزلوں کو ترک کیا، تو یہ متروک معاملہ کیوں ہوا، یہ بتائیے. دیکھیے، اقبال نے کلام جس کو ترک کر دیا اور جو شائع کیا اس میں بڑی زبردست ایڈیٹنگ کی خود کی، یہ سوال آتا ہے اور بہت ہی فطری ہے. اور اب کیوں میں نے اس کو شامل کر لیا، اس کا کیا جواز ہوتا ہے جو خود شاعر نے اس کو ترک کر دیا تھا. دیکھیے، اقبال کا جو شاعری ہے، اور ہم بجا طور پہ ان کو نظم کے شاعر کے طور پہ جانتے ہیں، انہوں نے نظموں میں بہت ساری چیزیں ترک کی، اور اس کا اپنا ایک معیار اور ہدف اور نصب العین ہوتا ہے ہر شاعر یا ادیب یا فنکار کا. اور نظمیہ شاعری میں ظاہر ہے اقبال کا بڑا مقام ہے. یعنی مجھے نہیں لگتا، اور لوگ بھی اس سے اتفاق کریں گے، کہ اردو کی نظمیہ شاعری میں اقبال سے بڑا کوئی شاعر ہے. لیکن ان کا ایک ہدف تھا اور ان کا ایک نظریہ تھا، تاریخی طور پہ اور فلسفیانہ طور پہ اور نظریاتی طور پہ، وہ تھا خودی کا. اور اس کے پس پشت جو مقصد تھا وہ یہ کہ تمام ایشیائی اقوام جو ہے خاص طور سے اور خاص طور سے جو ہے جو مسلمان تھے، ان کا جو زوال ہو رہا تھا اس کے حوالے سے اپنے پیغام کو پہنچانا، یہ ایک بنیادی مقصد تھا. اور اسی کو انہوں نے مشن. خودی کے ذریعے پیش کیا.
کہ انسان جو ہے وہ نائب خدا ہے، اس میں ایک تخلیقی قوت ہے، اور کوئی قوم ایک دوسرے سے چھوٹی یا بڑی یا کم ذہن کی یا کم صلاحیت کی نہیں ہے۔ تو جو ایشیائی ممالک ہیں ان کو بھی اس طرح توجہ کرنی چاہیے، اور جو پہلے لوگوں نے مثال کے طور پہ سپر مین کا ایک فلسفہ تھا، انہوں نے ایک انسان کامل کا فلسفہ دیا، تو یہ ایک مقصد تھا۔ اسی لیے اقبال جو بہت وسیع المطالعہ ہیں اور تمام شاعروں کو پڑھے ہوئے ہیں، ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ انہی چیزوں کو لے کے آتے ہیں جو اس فلسفے پہ سے مطابقت رکھتی ہیں۔ اسی لیے جب انہوں نے اپنے کلام کو مجموع کی شکل میں شائع کیا تو ان تمام اشعار کو چھاڑ دیا جو ان کے اس بنیادی فلسفے سے متصادم ہو رہے تھے اور سے ٹکرا رہے تھے۔ تو ان کا یہ خیال تھا اور بجا طور پہ تھا کہ اس قسم کے اشعار ان کے فلسفے کا جو نظریہ ہے اس سے لوگوں کو بھٹکا دیں گے۔ جی، اور اب چونکہ ایک صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور تو اب ہم جانتے ہیں، تمام لوگ جو اردو طبقہ ہے اور اہل ذوق ہیں اور باسواد ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اقبال کا فلسفہ کیا ہے، نہیں ہے۔ تو اب اس کو پڑھنے میں اور شائع کرنے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قباحت ہے۔ بھٹکے گا۔ اچھا، جی آپ نے ترتیب کے ساتھ ساتھ املا کے حوالے سے جو اصول وہ کیے ہیں، تو وہ کن اصولوں پر یہ پابندی کی گئی؟ جی، املا کی بحثیں اردو میں بہت زیادہ ہیں، اور 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ شروع وقت میں جو ہے وہ جو تھے پروفیسر عبدالستار صدیقی نے سب سے زیادہ اس پہ بحثیں کی، اور انجمن ترقی کے ذریعے بحثیں ہوئیں، اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہوئے۔ علی گڑھ کے بعض ماہرین لسانیات تھے، عبدالحق صاحب نے اس کی بڑی وہ کی کہ املا کے مسائل بہت ہیں، اور املا کے حوالے سے بڑی ساری بحثیں چلتی آ رہی ہیں، اور آج بھی یہ چل رہی ہے۔ میں ابھی 1 مہینہ پہلے خود انجمن ترقی نے ایک پورا خاص شمارہ شائع کیا اور اس میں بحث کرائی، میں بھی اس میں شامل تھا۔ تو املا کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ایک تو اغلاط نہ ہو، جو لفظ ہے اور جو اس کی ایپسٹمولوجی ہے یا ایٹیمولوجی ہے اس سے وہ بھٹکے نہیں، پہلی چیز۔ دوسرے یہ کہ ریڈرز فرینڈلی ہو، کہ جو ریڈر ہے، جو قاری ہے، اس کو پڑھنے میں مشکل نہ ہو۔ تو مثال کے طور پہ جیسے اضافت ہونی چاہیے، کیونکہ اردو میں بے شمار تراکیب اور الفاظ جو ہیں فارسی سے لیے گئے ہیں، تو خالص جو اردو کا قاری ہے یا جس کو فارسی سے اتنی آشنائی نہیں ہے، تو اس کے لیے اضافت بڑی ضروری چیز ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا میں نے جو اب تک جو اصول عام طور سے مروج ہے، اور میری بھی اپنی اس میں ایک رائے ہے، تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے ان تمام پوری اس کتاب کو اس لحاظ سے ترتیب دیا ہے، اور خاص اس اضافات کا میں نے خیال رکھا ہے تاکہ جو ہے قاری جو ہے اس کو پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ سر، کویت سے ہمارے دوست ہیں سائیں نواز بھمبرو صاحب، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور تمام سننے والوں کو بھی سلام کہہ رہے ہیں۔ اچھا، احمد ندیم بھائی دیکھ رہے ہیں دہلی سے، اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ نازیہ بیگم جفو خان صاحبہ دیکھ رہی ہیں موریشس سے، اور شہاب اعظمی بھائی دیکھ رہے ہیں پٹنہ سے، اور آپ کو اخلاق صاحب کا استقبال ہے۔ منظر جمیل بھائی ہمارے ایکٹیوسٹ، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، کولکتہ سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے بہت بڑے عاشق ہیں۔ ویری plausible reason حسن صاحب has forwarded, I can understand۔ اور پہلے بھی انہوں نے ایک کمنٹ کیا تھا، میں چھٹ رہا ہے میرے خیال میں۔ اور آپ دونوں کو آداب، اٹس always a pleasure listening to اخلاق احمد صاحب۔ نوازش، شکریہ بھائی۔ اچھا، عبدالحی کہہ رہے ہیں اخلاق صاحب نے اپنے نام کی مناسبت سے بہت زبردست آہنی و فولادی کام کیا ہے۔ اقبال پر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، لیکن دیوان کی اشاعت پر شاید کسی نے توجہ نہیں دی۔ یہ کام آپ کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے گا انشاءاللہ، ضرور۔ اچھا جناب، علامہ کے یہاں غزلیات کا جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں ذخیرہ موجود ہے، اور بڑی نادر غزلیں، بڑی اچھی اچھی غزلیں گائی بھی گئی ہیں خوب، مگر اس کی طرف خاص توجہ نہیں کی گئی۔ خود علامہ نے کیوں نہیں سوچا؟
دیکھیے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ غزلیہ شاعری کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ کسی ایک موضوع پہ ٹھہرتی نہیں ہے. یعنی ایک شعر سیاست پہ ہو سکتا ہے، دوسرا شعر تصوف پہ ہو سکتا ہے، اور علامہ کو اپنا ایک پیام پہنچانا تھا. تو ایسا نہیں تھا، کیونکہ علامہ خود اسی روایت کے شاعر ہیں جو کلاسیکی روایت کے شاعر بنیادی طور پہ. اور خود ان کی جو نظمیہ جو شاعری ہے اس میں بھی غزل کا رنگ ہے. آپ تصویر درد کو پڑھیے، آپ طلوع اسلام کو پڑھیے، آپ فارسی کی غزلیں پڑھ لیجئے یا نظمیں پڑھ لیجئے، اس میں بھی غزل کا رنگ ہے. وہ خود ایک جگہ کہتے ہیں کہ بےئی بہانہ دری بزم محرمی جویم، غزل سرایم و پیغام آشنا گویم. ٹھیک ہے، یعنی غزل کے رنگ میں جو ہے وہ اپنا پیام پہنچانا چاہتے ہیں. تو اسی لیے میرے خیال سے ان کے ذہن میں بات رہی ہوگی، یا ظاہر ہے وہ شاعر تھے، انہوں نے اتنی ساری غزلیں کہیں، لیکن دیوان چھاپنے کا مطلب یہ ہوتا کہ پھر وہ ایک ایسا کلام الگ ہو جاتا جو موضوعاتی نہیں ہوتا. تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے، یہ ہمارا اندازہ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے غزلوں کا مجموعہ نہیں چھاپا یا دیوان چھاپنے کی طرف توجہ نہیں کی. صاحب، علامہ اقبال کو سرحد پار رحمت اللہ علیہ کا سرٹیفکیٹ دیا جا چکا ہے. کیا اس سے ان کے کریٹو سیلف میں اضافہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک بڑے شاعر کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ اس کا کلام، اس کی شخصیت، اس کی شاعری مونالیزا کے پینٹنگ کی طرح ہوتی ہے کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس کی نگاہ ہماری طرف ہے یا وہ ہماری طرف دیکھ کے مسکرا رہی ہے. اسی طرح سے بڑے شاعر کے ساتھ بھی ہے. مثال کے طور پہ خیام کو جب شہرت ملی، اگرچہ ان کی رباعیاں بہت کم ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ فٹ جرالڈ کے لیے خیام جو ہے ایپیکورین فلسفے کا ماننے والا ہے، دنیاوی عیش و مستی کا ماننے والا ہے. اس کو اسی طرح سے ہمارے یہاں یوگانند شاستری نے اس میں ویدان کا فلسفہ دیکھا. اسی طرح سے بڑے سارے صوفی حضرات تھے، انہوں نے متصوفانہ اور عرفانی خیالات پوری شرحیں لکھی ہیں، ایران میں بھی، ہندوستان میں. اسی طرح تمام بڑے شاعروں کے ساتھ ہے، مولانا کے ساتھ ہے، حافظ کے ساتھ ہے، بیدل کے ساتھ ہے، غالب کے ساتھ ہے، اور اقبال کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. اقبال جو ہے ترقی پسندوں کے لیے ترقی پسند ہے، اور جو اہل مذہب ہیں ان کے لیے اہل مذہب ہیں، اور جو فلسفیانہ گفتگو میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے فلسفی ہے. جو ویسٹرن فلسفی، خاص طور سے جرمن ویسٹرن فلسفی میں جن کی دلچسپیاں ہیں وہ دیکھتے ہیں. جن کو ہندوستانی فلسفے میں جن کی دلچسپیاں ہیں وہ چونکہ خود بہت سارے کو بھرت ہری کو لے کے آ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو آ رہے ہیں، آدی شنکراچاریہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو ایک بہت ملٹی فیسٹڈ اور ورسٹائل جینیس ہے جس کے یہاں ہر چیز. میں خود فارسی کا طالب علم ہوں، تو میرے یہاں میں دیکھتا ہوں کہ ان کے یہاں حافظ بھی ہیں، بیدل بھی ہیں، اور تمام لوگ ہیں. مثلا ان کے تمام جو یہ مجموعے باغ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، یہ ساری اصطلاحات بیدل کی ہیں. تو میں ان کے یہاں بیدل کے اثرات بھی دیکھ لیتا ہوں. تو یہ وجہ ہے، اور یہ ان کی عظمت ہے. یہ خود دیکھنے والے کے لیے ہے کہ وہ کیا دیکھتا ہے. اور وہ جو مشہور کہانی ہے کہ ایک ہاتھی جو ہے ایک آدمی کے لیے، اندھوں کے لیے، وہ وہ درخت بھی ہے اور سانپ بھی ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے. تو یا تو آدمی کلی طور پہ دیکھنے کی جرات کرے. اقبال کی درون خانہ یا ذاتی زندگی پر کچھ لوگ انگشت نمائی کرتے ہیں، اور تو کچھ ان کو پیڈسٹل پر بٹھائے رکھتے ہیں. کیا ان دو ایکسٹریم سے اقبال شناسی میں کوئی مدد ملتی؟ دیکھیے، میرے خیال سے جو ذاتی زندگی بہت زیادہ مدد نہیں کرتی ہے کسی بھی شخصیت کی، خاص سے اس کی جو فلسفیانہ، علمی اور تخلیقی کام کی تفہیم میں کچھ حد تک تو مدد کرتی ہے. مثال کے طور پہ بڑی ساری شخصیات ہیں، منٹو ہیں یا مجاز ہیں یا میرا جی ہیں. ان کی ذاتی زندگی دیکھیے تو اس میں ایک طرح کی بوہیمین پن ہے،
ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی نظم نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے یہاں بہت نظم ہے, جیسے ریاض خیر آبادی ہیں, امیر مینائی ہیں, اس طرح کے لوگ بھی ہیں. لیکن ان کی شاعری آپ دیکھیں تو اس میں خمریات ہے کی شاعری ہے. تو وہ جو ہے بہت, مجھے نہیں لگتا کہ بڑی مدد کرتی ہے. اور ذاتی زندگیوں میں چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. خود فلسفیوں کے یہاں دیکھ لیجئے, مارکس کو دیکھ لیجئے, اس کی ذاتی زندگی کیسی ہے اور اس کا فلسفہ کہاں پہ ہے. تو یہ چیز ہے. ذاتی زندگی جو ہے وہ ذاتی کمزوریوں کا بھی نام ہے, اس کا مجموعہ بھی ہے. تو انسان جو ہے ایک گوشت پوست کا لوتھڑا ہے, اسے بھوک لگتی ہے, اس کے بہت سارے اور بھی ضروریات اور تقاضے ہیں, اور وہ عام زندگی میں ایک عام انسان بھی ہوتا ہے. تو وہ ایک پہلو ہے, اس کو انسانی پہلو کے طور پہ ہی دیکھا جانا چاہیے. اس سے اچھا, ہمارے دوست سید عاصم روف بھائی گورکھپور سے دیکھ رہے ہیں, آپ کو سلام کہہ رہے ہیں, سبوں کو سلام کہہ رہے ہیں. اور اس سے ملتا جلتا ہی سوال ہے کہ ایک عظیم شاعر کا یا کوئی بھی آرٹسٹ جو ہے, اس کا کلام اور فلسفہ کیا کافی نہیں ہوتا, یا اس کا پارسا ہونا بھی شرط؟ مجھے نہیں لگتا اس کا کوئی تعلق ہے. ٹھیک ہے, پارسائی سے اور جی کلام سے جی. کوئی ابھی جیسا کہ ابھی ذکر ہوا بھی کہ جو ذاتی زندگی ہے وہ بہت ہمیں کسی کی تفہیم میں اس کے کلام اور شعر اور اس پہ, جیسے خود بیدل اتنا عظیم شاعر ہے, یا حافظ ہیں, یا اور بھی لوگ ہیں, تو ان کی ذاتی زندگیاں کچھ اور ہیں, یا ان کے طور طریقے رہنے کے کچھ اور ہیں. جیسے بیدل جو ایک زمانے میں ملنگوں اور نہ جانے کن کے بیچ میں رہے, لیکن ان کے کلام کا ایک ایسا حصہ ہے جو بڑا زبردست ہے, جو ہر کی زندگی کی طرف لوگوں کو لے کے جاتا ہے. تو وہ اس سے بڑی ہمیں, مجھے نہیں لگتا کہ بڑی مدد مل سکتی ہے. میں منظر جمیل بھائی, آج ان کو بڑا مزہ آ رہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ صاحب بڑے اچھے سوالات ہو رہے ہیں اور بہت اچھے جوابات بھی آ رہے ہیں, تو شکریہ بھائی. اور اقبال کے فلسفے کو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری قوم نے سمجھنے کی کوشش کی, یا سمجھ میں آ رہا ہے قوم کو اقبال؟ سمجھنے کی کوشش, دیکھیے کلام اقبال کو ہمارے یہاں کیا ہے کہ ایک پرستش کی زیادہ روایت ہے, تفہیم کی طرف توجہ نہیں ہے. مثال کی ایک بڑی عام سی مثال ہے کہ ہم سب قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن رکھتے ہیں اپنے گھروں میں, لیکن وہ برکت یا ایک لگاؤ یا ایک وہیں تک بات رہتی, اس کی تفہیم کی طرف یا اس معنی کی طرف وہ توجہ نہیں ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور بڑا المیہ ہے, اور یہ تمام اردو حلقے کا, بلکہ ہم بر صغیر کے حوالے سے دیکھیں صحیح. تو ہر جگہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اقبال کے ماننے والے کروڑوں میں ہیں, گاندھی کے ماننے والے کروڑوں میں ہیں, امبیڈکر کے ماننے والے کروڑوں میں ہیں, لیکن پرستش شخصیت پرستی زیادہ ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کی صحیح تفہیم کی طرف جائیں اور اس کی جو معنوی دنیا ہے اس کو سمجھیں. تو یہ مسئلہ ہے. آپ دیکھ لیں تمام صوفیہ کی, ان کا جو فلسفہ ہے, ان کا طور طریقہ ہے, ان کا جو کلام ہے یا ان کی زندگی وہ الگ ہے, اور جو ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا رویہ ان کے تئیں الگ ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے جو اقبال کے ساتھ بھی ہے. ہمارا یوتھ جو ہے, آج کا یوتھ, کیا وہ اقبالیات سے مانوس و محروب ہے, یا صرف قوالی سن کے جھومتا ہے؟ کیا کر؟ نہیں, اقبال کے نام سے تو لوگ واقف ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا بنیادی کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے تمام کلاسکس یا تمام شعرا کو پڑھنا چاہیے. میں ایران میں دیکھتا ہوں ایک بڑی خوبصورت سی بات, اور میں جب بھی جاتا ہوں اور اکثر جاتا رہتا ہوں, تو میں وہاں ٹیکسی والے سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آج کل کون اچھا لکھ رہا ہے, واہ. کون شاعر, کون ادیب. تو وہاں ہر پڑھا لکھا آدمی, اور عام طور سے 100% وہاں پہ لوگ خواندہ لوگ ہیں,
تو وہ اپنے کلاسکس کو تو پڑھتے ہی ہیں، ان سے واقف ہیں، ٹھیک ہے، صرف نام، ایسا نہیں کہ صرف نام سے جانتے ہیں، وہ سب کو پڑھتے ہیں، لیکن وہ موجودہ زمانے میں ایک 20 سال کا لڑکا کیسی شاعری کر رہا ہے، اس کا بھی مجموعہ چھپتا ہے تو 1-2 مہینے میں وہ بازار میں آپ کو نہیں ملے گا۔ ہمارے یہاں تو اچھے اچھے جو شعراء ہیں وہ اپنا کلام 100-200 کاپیاں چھاپتے ہیں اور بیچارے خود اپنے دوستوں کو بانٹ کے اور رہ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایک مسئلہ ہے نہ پڑھنے کا، جیسے عام طور سے ہم سنتے ہیں اور آپ بھی سنتے ہوں گے، یہ شکوہ رہتا ہے ہمارے زمانے میں اچھا نہیں لکھا جا رہا ہے، اچھے شاعر نہیں ہیں، ادیب نہیں ہیں، لیکن ہم اگر یہ پوچھیں کہ کیا آپ نے اپنے زمانے کے شاعروں ادیبوں کو پڑھا ہے یا پڑھتے ہیں، جب تک آپ نے پڑھا نہیں تو آپ نے یہ فتویٰ کیسے دے دیا کہ ہمارے زمانے میں اچھا نہیں لکھا جا رہا ہے؟ آپ پڑھیں اور اس کی پھر تنقید کریں۔ تنقید یہ کریں، بھی کہ ضروری ہم ہو رہا ہے کہ اگر جیسے ہم نے اپنا کلام شائع کیا، ہم نے آپ کو دیا، آپ ہمارے دوست ہیں، تو آپ اس کا لحاظ کریں کہ بھائی اخلاق ہمارے دوست ہیں تو ہم ان کی تعریف ہی کریں گے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو معروضیت بہت ضروری چیز ہے، آپ پڑھیں اور اس پہ اپنی ایک ایماندارانہ رائے دیں، اور پڑھیں ضرور۔ یہ نہیں ہے کہ کون یہ فلاں، اچھا یہ تو ابھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کا ہم کیوں پڑھیں، یا کالج کا بچہ ہے یہ کیوں پڑھے، یہ پڑھیں ضرور۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تب تک جو ہے ہم اپنے دور میں کیا چل رہا ہے، کمی ہے اچھائی ہے، اس سے کیسے آشنا ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ انڈونیشیا سے ہمارے انظر ہاشمی بھائی دیکھ رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں آپ کو، اور قبلہ انیس الرحمان بھائی آج کل پتہ نہیں دہلی میں ہیں یا نیو یارک میں ہیں، تو انیس الرحمان بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں، اور سنتوش بقایا ہماری بڑی اچھی دوست ہیں، اچھی انگلش کی شاعرہ ہیں، آداب کہہ رہی ہیں، انٹلیکچولی اسٹیمولیٹنگ ڈسکشن، فلاسفیکل اینڈ پروفاؤنڈ۔ بہت بہت شکریہ۔ خواجہ نسیم اختر بھائی پہلی بار ہمارے یعنی خانقاہ میں تشریف لائے ہیں، اور خواجہ صاحب، خواجہ نسیم بھائی دیکھ رہے ہیں، اور ان کو بتا دوں کہ یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب یہ ضرور بتائیں کہ آپ کس محلے سے دیکھ رہے ہیں، کہ دوسروں کو پتہ چلے کہ جاوید دانش کے دوست ایسے ایسے بھی ہیں۔ تو سبیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بے شک آپ نے صحیح فرمایا۔ تو بہت سارے دوست نئے نئے جوائن کر رہے ہیں، مگر حضور والا یہ ضرور لکھیے کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا صاحب، اقبالیات پہ بڑی مزے کی باتیں چل رہی ہیں۔ نصاب میں شامل اقبال کا کلام کیا کارگر ہے، یا نصاب سے پرے کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، نصاب کا مقصد، نصاب ظاہر محدود ہوتا ہے، اس میں 1-2 کلام ہی پڑھنے کا موقع ہوتا ہے، اور اقبال کو ہم بچپن سے اسکول کے زمانے سے لے کے یونیورسٹی تک پڑھتے ہیں۔ یہ صرف اس کا کسی بھی نصاب یا نصابی کتاب کا مقصد کسی شاعر ادیب یا کسی شعری ادبی رویے کو متعارف کرانا ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر وہ طالب علم اس کی طرف جائے اگر اس کے ذوق کا ہے، اور اس پہ تحقیق کرے اور تفصیل سے پڑھے۔ کلاسز کا مقصد تو صرف متعارف کرانا ہوتا ہے، تو یہ پھر انڈیویجول اور فرد کے اوپر ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ کرے اور اس کو گہرائی سے مطالعہ کرے، یہ ضروری ہے۔ میں جیسے یہاں پہ ایم اے کی سطح پہ طلبہ کو شاعروں کا نام میں بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ان کا کلام، ان کی کتابیں پڑھو، اور پڑھ کے آ کے پھر ہم سے ڈسکس کرو۔ میں ایک غزل یا 2 غزل کی طرف اکتفا نہیں کرتا، اور ہمارے یہاں جو نصاب ہے، ہم نے نصاب میں ویسا نہیں رکھا کہ 20 سال پہلے جو غزل پڑھائی گئی وہی پڑھائی جاتی رہے گی۔ ہم ہر سال غزل کو بدل دیتے ہیں یا کلام کو بدل دیتے ہیں، اس سال کچھ اور پڑھایا، اگلے سال کچھ اور پڑھاتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ طلبہ صرف مارکس حاصل کرنے کے لیے یا نمبر حاصل کرنے کے لیے کسی کا کلام یا کسی کی چیز نہ پڑھیں، بلکہ اس کو پوری طرح سے اس سے واقف ہو اور اس سے شناسائی پیدا کریں۔ مگر ابھی جو آپ نے ایران کا معاملہ بتایا کہ صاحب ٹیکسی والا جو ہے وہ ڈسکشن میں شامل ہے، ٹیکسی والا بتا جی رہا ہے کہ صاحب کس کو پڑھا ہے اور کون آج کل پاپولر ہے، یہ جی، جو ہے who will بات ہے bear the کہ crime، کوئی اس کا 25 معاملہ سال یہاں پہلے اردو والوں طالب میں علم، کیسے؟ جی
تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی 20 سال کی بیچاری، اور نابینا تھی، مریم حیدرزادے اس کا نام تھا. اور وہ اس کے کیسٹس چلتے تھے. ارے وہ واہ. خود بڑا اچھا کرتی تھی، قرات کرتی تھی. ہاں. اور پورے ایران میں تمام ٹیکسیز میں اس کا مجموعہ جو ہے چل رہا ہے. آپ کی شکل میں سب لوگ سن رہے ہوتے تھے. واہ واہ. ہم یہ توجہ نہیں کرتی. یہاں پہ ایک نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں اور یہ بڑی غلطی کرتے ہیں. جیسے اردو زبان ہے یا اس کا ادب ہے، تو یہ ہمارا اجتماعی اور مجموعی سرمایہ ہے. اگر کسی فرد نے، کسی شاعر نے شعر کہا یا کوئی کتاب لکھی ہے یا کوئی افسانہ لکھا ہے، کوئی ناول لکھا ہے، تو وہ اس کی چیز نہیں ہے، وہ اس فرد کی چیز نہیں ہے، اس پورے اس ادب کا سرمایہ ہے. اور اس پرورش میں اس پوری سوسائٹی نے، اس پوری تہذیب نے رول ادا کیا ہے، وہ اس کا اظہار ہوا ہے. واہ. تو ہم جب چیز کو کسی فرد سے جوڑ کے نہ دیکھیں بلکہ اس کو ایک اجتماعی ورثہ کے طور پہ دیکھیں، تو پھر ہم اس کی قدر بھی کریں گے. جیسا اچھی اقوام میں یا بیدار اقوام میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے مثال ایران کی دی، یا مغرب میں دیکھ لیں کہ کوئی معمولی آدمی جس کو کوئی نہیں جانتا، اگر اس کی کوئی ایسی تحریر آتی ہے جس میں جان ہے، تو وہ لوگ نہیں دیکھنے جائیں گے کہ یہ فلاں ہے یا کیسا ہے یا ایسا ہے یا اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے یا کسی بڑے عہدے پہ ہے یا نہیں ہے. یہ کوئی نہیں دیکھے گا. اس کی قدر جو ہے اس ٹیکس کے معیار پہ ہوگا. اور یہ رویہ ہمیں اپنے ادب میں، اپنے ادبی سماج میں، اپنے جو علمی سماج ہے اس میں لانا چاہیے. اور ہمارے لیے اگر کسی نے بھی ایک شعر بھی، ایک مصرع بھی ایسا کہا ہے جس سے ہمارے ادب میں، ہماری زبان میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ شخص، وہ کام، وہ مصرع ہمارے لیے بہت قابل قدر ہے. تو واہ. یہ رویہ بہت ضروری ہے، اور تبھی ہم سب کو پڑھیں گے، سب ساری چیزوں کی قدر کریں گے. نہیں، میرے خیال میں کہ یہ جو نصابی معاملہ ہے اس سے پرے جی اسٹوڈنٹ کو چھوڑ دیں. مسئلہ جو یوتھ کے پرے جو ہے، جوان جو ہیں یا سینئرز جو ہیں، یہ لوگ اور جو ہیں جو روزانہ کے زندگی میں مشغول ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کمیونٹی سینٹرز پہ ویکلی یا منتھلی میٹنگ ہو، اس محلے کی ہو کہ صاحب شاہین بالکل. باغ میں ایک میٹنگ ہے، وہاں بڑا چیزیں. اچھا ہے. آپ دیکھیں کہ ہر محلے میں مسجد ہوتی ہے، ہم، ٹھیک ہے. مسجدوں کا جو استعمال ہے کہ گئے اور نماز پڑھ لی، یا مسلکی جھگڑے میں الجھے رہتے ہیں، یا جو گاؤں محلے کے 4 خالی لوگ ہیں وہ صدر سیکرٹری بننے کے لیے جھگڑے میں رہتے ہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اس مسجد سے متعلق ایک لائبریری بنائیں، اس میں کتابیں رکھیں، اور ہر ذوق کی کتاب رکھیں. اور جو بھی بزرگ، بچے، جوان، مرد، عورت ہیں، ان کو ان کتاب خانوں سے جوڑیں، اور پڑھنے کا کلچر، اور یہ کلچر پیدا کریں. یہ بہت ضروری ہے. اسکولوں سے جوڑیں، وہاں پہ لائبریری ہو. یہ کلچر جو ہے کسی بھی سماج، کسی بھی تہذیب کو بنانے میں بڑا رول ادا کرتی ہے. اگر جس نسل کا، جس سوسائٹی کا، جس فرد کا رشتہ کتابوں سے نہیں ہوگا، اس کا کوئی فیوچر نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں. دیکھیے، آپ کی اتنے زبردست کمنٹ پہ ہمارے شمس اقبال بھائی تشریف لائے ہیں اور یہ سوال اور جواب انہوں نے ضرور سنا ہوگا. شمس بھائی کر تو رہے ہیں، NCPL میں ایک اچھی جگہ بہت. پہنچے جی ہیں، جی اور بہت سارے کام انہوں نے آلریڈی شروع کر دیا ہے. تو یہ ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سمر میں ہمارے ویسٹ میں، کینیڈا میں کیا ہوتا ہے کہ صاحب محلے کی جو مسجد کے علاوہ محلے کی جو لائبریریز ہے، ہر محلے میں لائبریری موجود ہے. بچوں کا میں جی بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ بچوں کو وہاں کس طرح سے بلاتے ہیں، ٹوکنز دے رہے ہیں، ان کو پیزا سلائس دے رہے ہیں کہ وہ بچہ آنا شروع کرے. بڑوں کے لیے بھی بہت ہی اچھا، ہم نے بہت سے پروگرام میں یہ کہا ہے. میرے خیال میں 3 سال سے کہہ رہا ہوں، کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا کہ میٹ دی جی بورو اے ہیومن بک. یہ ایک پروگرام، بہت اچھا پروگرام. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی بھی آپ کسی ایک اخلاق خان صاحب کو فلاں لائبریری نے بلایا ہے کہ صاحب سنڈے کے دن وہ رہیں گے، اور ان کو بک کیا ہے، یعنی لائبریری نے، لائبریری کے جاوید دانش نے اپلائی کیا کہ صاحب
آئی وانٹ ٹو لسن ٹو اخلاق احان، اور اخلاق احان صاحب آئیں گے اور اس سنڈے کی دوپہر 2 گھنٹہ جاوید دانش کو دیں گے، اور 1-to-1 سوال جواب یعنی ہوگا جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک جی کلچر ہے جو کہ اس سے رائٹر کو بھی فائدہ ہے، اور دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی کہ بھائی میں خود بھی ہیومن بک کو بورو کروں اور ان سے بات کروں. یہ پھر اس کمیونٹی سینٹرز پہ جو شب افسانہ یا شاعری، شب شعر بھی ہوتا ہے، اس کے جی علاوہ بھی یہ کہ ان نون رائٹروں کو بلا کے اس کے اوپر بحث باتی، صرف واہ واہ نہیں، بات چیت ہو، انوالومنٹ ہو. یا یہ ہے کہ صاحب اقبال کو پڑھنے کے لیے آپ پڑھ کے آئیں اور اس ایک نظم پہ بات چیت ہوگی کہ آپ نے کیا سمجھا اور ہمیں کیا سمجھنا چاہیے. یہ جب تک جی نہیں ہوگا وہ کتاب سے دلچسپی اور دوستی نہیں ہوگی. تو یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اور بھائی کلچر کی بہت ضرورت ہے، اور مسجد سے کہنے سے میری مراد وہی کمیونٹی سینٹرز تھے، مندر ہیں ہمارے یہاں کروڑوں ہیں، اور اسکول ہیں. ہر محلے میں پہلے لائبریریوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا، وہ اب سب نہیں ختم ہو رہی. ختم. تو یہ پوری ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، ہر جگہ ہونی چاہیے یہ. ہمارے وقت بھی ہوا چاہتا ہے، کچھ سوال رہ گئے ہیں، جلدی جلدی ہم ان کو نپٹاتے ہیں. کہ چلیے باتیں کچھ پبلشر کی ہو جائے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اردو کے پرنٹر اور عام طور پر ہوتے ہیں، پبلشر بہت کم ہیں اکیڈمیز اور NCPL کے علاوہ. اور اگر پبلشنگ کے بارے میں کسی کو ٹیٹوریل چاہیے، میں بہت لفظ ٹیٹوریل یوز کر رہا ہوں، تو وہ ذرا شمس اقبال صاحب سے رابطہ کرے اور ان سے پوچھے کہ صاحب پبلشنگ کیا ہوتی ہے اور کس طرح سیکھا جائے. آپ کے پبلشر کون ہیں، کیا ہیں، ذرا بتائیے. جی یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، کیونکہ اردو میں ہم جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں اردو پبلشنگ کی ایک بڑا ایک زرعی دور رہا ہے. نول کشور اور دوسرے بہت بہت بڑے بڑے ادارے ہوئے اور بڑی شخصیات کو انہوں نے چھاپا اور بہت مقبولیت ہوئی. حالیہ دنوں میں 40-50 سال پہلے پرکاش پنڈت تھے جنہوں نے کتابیں شائع کی اور بڑی ہر جگہ پہنچا دی، تمام کلاسکس کو اور ہر طرح کی چیزیں چھاپی. تو پبلشر کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ کتاب کو قاری تک پہنچانا ہے، جو اتفاق سے آج موجودہ دور میں بہت محدود ہو گیا ہے. یعنی جو سرکاری ادارے ہیں وہ تو اس کے اہل ہیں، دوسرے جو ذاتی طور پہ جو لوگ چھاپ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ بڑی دل سوزی کے ساتھ چھاپ تو رہے ہیں، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ لے کے جا سکیں، ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا ایک خلا پہ، اور ایک بڑی جو تعداد ہے پبلشنگ کے نام پہ، وہ لوگ ہیں جو صرف پرنٹرز ہیں. وہ خود رائٹر سے پیسہ لیتے ہیں اور بیچارہ رائٹر 100-200 کتابیں چھاپتا ہے اور اپنے دوستوں میں بانٹ کے، اور وہ پھر کتاب مر جاتی ہے. کتاب کا کام یہ ہے کہ کتاب جو ہے ہر پڑھنے والے تک بالکل. پہنچے. اور میں نے آپ خود مثال ہیں کہ دلی میں آپ آئے اور میں چاہتا تھا، آپ نے خود کہا کہ 8-10 مجھے ناول چاہیے، اور ہم لوگوں نے ذکر بھی کیا کہ جو آج کل ناولیں لکھی گئی ہیں، ہم نے کسی سے بات بھی کی، آپ اس کے بعد 10 دن رہے بھی، دلی میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بیٹھ کے ہم وہ کتابیں حاصل نہیں کر سکے. تو یہ آج کا سب سے بڑا المیہ ہے پبلشنگ کا. تو یہ جو لوگ ہیں، یہ نامک پبلیکیشن، یہ چند لوگ ہیں جو بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ اٹھے ہیں. تو ان کو ہم نے یہی مقصد بتایا کہ بھائی یہ اس کے لیے اگر آپ تیار ہیں کہ آپ کتاب شائع کریں گے اور لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں گے، تاکہ کوئی کرناٹک میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی گوہاٹی میں بیٹھا ہوا ہے اردو پڑھنے والا، تو وہاں تک آپ کی کتابیں پہنچیں. دوسرے یہ کہ کتابیں جو ہیں ایسی ہوں کہ ہر ذوق کے مطابق ہوں. مثلا یہ جو دیوان اقبال انہوں نے شائع کیا ہے، جس کی کچھ تصاویر آپ نے دکھائیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اقبال کا کلام اتنے اہتمام اور اتنی خوبصورتی سے اور آرٹ پیپر پہ پہلے چھپا. شائع ہوا ہوگا. یہ بڑے خوبصورت طریقے سے یہ شائع ہوا ہے. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اس کا بعد میں آپ سستا ورژن بھی نکالیں، اور دوسری جو کتابیں، تاکہ جو طلبہ ہیں جو کم پیسوں میں کتابیں خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی خرید سکیں.
تو یہ ایک چیز ہے، ہمیں امید ہے کہ یہ اس مقصد کو لے کے آگے بڑھیں گے اور کامیاب ہوں۔ بالکل بالکل۔ شمس اقبال بھائی سلام کہہ رہے ہیں آپ کو، اور کہہ رہے ہیں واہ واہ مزہ آ گیا، بہت دلچسپ اور بنیادی کام پر گفتگو، بک کلچر کا فروغ وقت کی اہم ضرورت، عملی شراکت بے حد ضروری۔ تو بالکل بالکل، میں نے بالکل دیکھا ضروری۔ ڈاکٹر شمس اقبال صاحب نے 3 یونیورسٹیوں میں وہ لگایا کتابوں کا، صرف بہت اپنی گریٹ۔ کا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ میرے خیال سے 3 لاکھ کی کتابیں اللہ دو کے تین دنوں میں بک گئی۔ دنوں اور 3 کیمپسز میں ہوں، بک گئی کتابیں۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں میں پیاس ہے، بھوک ہے، تشنگی پیاس ہے۔ ہے، ہوں، پڑھنا چاہتے ہیں۔ بالکل لیکن یہ ایک جو تعلق ہے کتاب اور قاری کا، وہ بن نہیں پا رہا ہے، جس کی بالکل ایشا، بنیادی ذمہ پبلیکیشن ہاؤسز کی ہے۔ جی بالکل۔ منظر اقبال نہیں، منظر جمیل بھائی کہہ رہے ہیں نقطہ اچھا بتایا ہے، مگر یہاں تو لابی کام کرتی ہے، کس کو پروموٹ کرنا اور کسے نہیں، یہ تو ادب کے بڑے بھائی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور اسلم جمشید پوری بھائی میرٹھ سے دیکھ رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں اخلاق بھائی آپ کو۔ اور انظر ہاشمی فرما رہے ہیں کہ نجی لائبریری کے بجائے ڈیجیٹل لائبریری ہو تو کیسا رہے گا سر؟ ڈیجیٹل لائبریری بھی اچھی چیز ہے، مگر کتاب ضروری ہے۔ کتابیں اب جو ہے ظاہر ہے ڈیجیٹل طور پہ بھی شائع ہو رہی ہیں، اور اصل چیز جو ہے پڑھنا ہے، پڑھنا۔ چاہے آپ ڈیجیٹل شکل میں پڑھیں۔ ہمارے جیسے جو پرانی روایت کے زیادہ وہ ہیں، ہم تو دونوں پڑھتے ہیں، اور لیکن کتابیں ہاتھ میں لے کے پڑھنا ہمیں زیادہ پسند ہے، تو ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن اصل چیز جو ہے پڑھنا ہے، چاہے جس شکل میں پڑھیں۔ خواجہ نسیم اختر بھائی کلکتے سے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں کلکتے سے پروگرام دیکھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ جاوید اور اخلاق بھائی، آپ حضرات نے بہت عمدہ اور بامانی گفتگو کا اہتمام کیا، بہت بہت شکریہ حضور۔ فرا سروش صاحبہ لکھنؤ سے دیکھ رہی ہیں۔ فرا سروش ہماری اچھی دوست ہیں، علیگ ہیں، اور مینٹل ہیلتھ پہ بڑا کام ہے ان کا، اور بڑے اچھے پروگرامز بھی ارینج کرتی رہتی ہیں۔ ان کا بھی ویکلی شو فرا سروش صاحبہ کا بھی ہوتا ہے۔ دوستوں دیکھ کر کے آپ فیس بک ان کو ڈھونڈیے اور ان کے پروگرام ضرور دیکھیے۔ وقت کم ہے حضرت۔ آپ نے کتاب 2 قابل قدر ہستیوں کے نام منسوب کیا ہے، ڈیڈیکیٹ کیا ہے، کچھ ان کے بارے میں بتائیں۔ جی ہاں، یہ کتاب جو ہے 2 ہمارے بزرگ احباب ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب، جن کا قیام لندن میں ہے، اور جو لندن میں اردو مرکز ہے، اس کا وہ تقریباً میرے خیال سے 25-30 سال سے اس کے سربراہ ہیں، اور اردو کے بڑے خادم ہیں۔ انہوں نے جو بات مجھے بتائی، اور جو بڑی دلچسپ بات تھی، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ 70 کی دہائی میں حکومت برطانیہ نے یہ کہا کہ جس زبان کے لوگ 10 لاکھ سے زیادہ ہوں گے، اس زبان کو اسکولوں میں پڑھایا جائے گا۔ تو انہوں نے اور وہاں کے اور لوگ جو تھے اہل اردو، وہ گئے، اور انہوں نے پچھلے سال یہ بتایا تھا کہ کوئی 26,000 بچوں نے پورے انگلستان میں 10th کے ایگزام میں اردو کا ایک پیپر ایک پیپر دیا۔ کیا۔ بڑی بات ہے، بڑی بات۔ اور یہ بڑی چیز ہے، کیونکہ اسکولوں میں زبان پڑھی جانی چاہیے، وہیں سے یہ رشتہ قائم ہوتا ہے کسی بھی زبان سے۔ تو ہم نے سوچا کہ ایک خادم اردو کے نام، بہت اچھا۔ اور بڑی شخصیت ہے ان کی، بڑی پیاری شخصیت، اور دوسرے جو ہے ہمارے ہمدم و ہم نشیں خلیل الرحمان صاحب، نہایت عالم فاضل شخصیت، اور اقبال کے عاشق ہیں، اور اقبال پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ انہوں نے اقبال کے کلام کو بالاستیاب اس کا نہ صرف مطالعہ کیا ہے، اور اس پہ ان کی تحریریں ہیں جو ہمیں امید ہے کہ کتابی شکل میں بھی آئیں گی۔ تو ہم نے یہ 2 شخصیات کے نام اس لحاظ سے اس کو معلوم کیا ہے۔ ہمارے شمس اقبال بھائی کہہ رہے ہیں کلاس روم لائبریری کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ کلاس روم لائبریری کی بات بھی اچھی ہے کہ جی، بھئی اس کو کس طرح سے پروموٹ کرنا ہے۔ لائبریری، یا جیسے بہت ساری یونیورسٹیوں میں ڈپارٹمنٹل لائبریریز ہوتی ہیں، وہاں پہ سے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں اور آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں۔
تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہر جگہ پہ کتابوں کا وہ ہو. ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ کتابوں کے کیفے ہوتے ہیں کہ لوگ گئے وہاں سے کتابیں لی, پڑھی, کافی پیا اور وقت گزاری کی. تو یہ کلچر ہمیں مجموعی طور پہ پورے ملک میں, تمام سماج میں اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سے بڑے مثبت نتائج ظاہر ہوں گے. نہیں, میرے خیال میں پچھلے دنوں ہم نے ایک پوسٹ لگائی تھی, کسی دوست نے لگایا تھا, اسے میں نے شیئر کیا تھا کہ لندن کے کسی پارک میں ایک چھوٹی سی لائبریری کا باکس سا بنا ہوا ہے, ٹیک اے بک اینڈ جو لیو اے بک. تھا وہ پارک میں ایک ڈبہ ہے ڈبہ ہے اور جس میں کتابیں رکھتے ہیں. میں نے خود دیکھا فرغانہ میں, ہاں وہاں پہ میں گیا تھا, ایسے ہی ٹہل رہا تھا, تو چوک پہ ایک پوری لائبریری تھی ہاں اور اس میں لوگ کتابیں وہاں پہ لے کے وہاں بیٹھتے ہیں, پارک بھی ہے, اور پڑھتے ہیں, کتاب رکھ جاتے ہیں. تو میرے پاس اتفاق سے دیوان بابر تھا اور وہ لوگ اس کے عاشق بھی ہیں, تو وہ ہم نے وہ کتاب وہاں پہ رکھ دی. ارے تو واہ, یہ کتنی خوبصورت بہت اچھی بات. ہاں کتنا خوبصورت کلچر ہے. ہوں، جسے ہمیں اپنے طور پہ بھی, یہاں پہ اتنے سارے پارک ہیں, جگہ ہیں, کمیونٹی ہیں, یا جو سوسائٹیز ہیں, اس میں ایک کارنر بنا دیں کہ بچے کھیلنے کے علاوہ پڑھنے کی طرف بھی مرغوب ہیں, یا بزرگ ہیں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. چائے پانی کے ساتھ جو ہے کتابوں سے بھی شغف ہو. بالکل. شمس اقبال بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے کلاس لائبریری کا, شاید کہہ رہے ہیں کہ کیرلا میں بہت کامیاب, اور رخشندہ روحی مہندی صاحبہ دیکھ رہی ہیں, اور آداب کہہ رہی ہیں میرے خیال میں دہلی سے دیکھ رہی ہیں, ابھی پچھلے دنوں ان سے ملاقات دہلی میں ہوئی. جی ہاں. اور دوستوں, وقت اب بہت کم ہے, سوالات اب کم, اور جناب اسٹریس اور انگزائٹی کے اس دور میں کیا کلام اقبال سے رہنمائی ملتی ہے یا مل سکتی ہے؟ آپ سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پرسکون ہیں آپ؟ میں سکون حاصل کرنے کے لیے تو پڑھتا ہی ہوں, مطالعہ کرتا ہوں. جو بھی ذوق کی کتاب ہوتی ہے جس سے آپ ذہنی طور پہ کنیکٹ ہوتے ہیں, مرتبط ہو جاتے ہیں, وہ آپ کو, چاہے وہ اقبال کا کلام ہو یا کسی اور کا کلام ہو, اس کو پڑھیں. اور یہ تو ضروری ہے. جی. دیکھیے, جی ہمارے دوست جمن شاہ صاحب بہت دور سے, سندھو پار, سندھو دریا, موہن جدارو سے دیکھ رہے ہیں. صاحب کیا بات, آداب کہہ رہے ہیں, اور کہتے ہیں جن قبلہ ناچیز کی جبین عقیدت بھی سلام کہتی ہے. بہت اچھا. اور ہمارا رخشندہ صاحبہ نے بتایا کہ ہاں جی ہاں, دہلی سے ہی دیکھ رہی ہیں. تو سٹریس آپ کے نزدیک کیا ہے؟ سکسیس آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کامیابی جو ہے, خود کو کامیاب تصور کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے, کامیابی ایک بڑی ریلیٹیو چیز ہے, اور یہ اس کا تعلق خود فرد سے ہے کہ اس کا ہدف کیا ہے, کہاں پہنچنا چاہتا ہے. ویری گڈ. پہلی دوسری چیز یہ کہ کئی بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ زندگی میں ایک جگہ پہنچنا چاہتے تھے, مادی طور پہ دولت بنا لی, بہت پیسے کر لیے, بہت ساری چیزیں حاصل کر لی, لیکن دل کا سکون حاصل نہیں ہوا, اطمینان حاصل نہیں ہوا. تو اطمینان جو حاصل ہوتا ہے وہ انسان کی جو انر جو پرسنالٹی ہے, اس کو آپ روحانیت کہہ لیں, یا آپ کا جو انٹلیکچول ایک جو علمی پیاس ہے, تشنگی ہے, اس کی اس کو آپ کیسے آسودہ کرتے ہیں, وہ اصل چیز ہوتی ہے. اور اس کا تعلق کہیں نہ کہیں مطالعے سے ہے, ایک تفہیم سے ہے چیزوں کے. تو وہ چیز ہے, اگر آپ نے حاصل کر لی تو آپ کامیاب ہیں. باقی مادی چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں. انسان, ہم دیکھتے ہیں بڑی ساری چیزوں کے ساتھ لوگ مر جاتے ہیں, پھر لوگ فراموش کر دیتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہے. جو چیز پائیدار رہ گئی, بچ گئی, اگر آپ نے واقعتاً کوئی چیز ایسی کر دی جس سے بعد کی نسلیں استفادہ کر رہی ہیں, تو یا انسانیت, پوری انسانیت کو کسی طرح سے آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے جس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں, تو وہ کامیاب ہے. اقبال کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں اسی لیے کہ اقبال نے کچھ ایسا ضرور کیا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں, جو ہمیں سوچنے پہ یا ہمیں کسی نہ کسی لحاظ سے ہمیں
ہمیں بھرپور بنانے میں مدد کرتا ہے، تو ایک کامیاب شخصیت ہے، ایک کامیاب وہ ہے. تو واہ. یہ اصل ہے، معنوی اعتبار سے ہم کیسے اپنی شخصیت کو بنا لیتے ہیں، وہ اصل چیز ہے. دیوان اقبال کے بعد قبلہ زندگی سے کوئی گلا؟ اینی ریگریٹس؟ نہیں نہیں، بالکل یہ توفیق کی بات ہے. واہ. اور میرے مسئلہ یہ ہے کہ آ، کوئی 15-20 کتابیں ہوں گی جس پہ میں کام کرتا رہتا ہوں. کئی ہیں جو پچھلے 15 سال سے 20 سال سے پوری نہیں ہوئی، پڑی ہوئی ہیں. تو یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. اور کئی بار کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ کام چل پڑتا ہے اور ہو جاتا ہے. تو بالکل. اس میں جو ہے دوستوں کا بھی اور توفیق کی بھی بات ہے کہ کام ہو جائے. خواجہ نسیم اختر بھائی کہہ رہے ہیں کہ جاوید بھائی ہمیں سب سے پہلے پڑھنے کی عادت کو کلچر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی عادت بالکل. ہمارے لوگوں میں جی پڑھنے کی عادت کی نہیں. عادت نہیں. عمیرہ رحمان صاحبہ ہماری نارتھ امریکہ کی صف اول کی شاعرہ ہیں، ہماری بڑی بہن ہیں جی یا چھوٹی بہن سمجھ لیجیے. عمیرہ ہماری بہن ہے اور یہ نیو یارک سے دیکھ رہی ہیں، اور میرے خیال میں اس وقت کھانا پکا رہی ہیں، اس لیے کمنٹ نہیں کر رہی. مگر عمیرہ بہت اچھی شاعر یہ ہے. ہیں ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں، ان کے ہاں اشعار بالکل. سے میں بالکل. ہوتے ہیں. اور ایک بار ایک آن لائن مشاعرے میں بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. شامل ہونے پاک رہا ہے. اچھا، محترم اخلاق خان بھائی، آپ کا عمیق دل سے شکریہ، بہت بہت نوازش کرم. قبلہ آپ نے نہ صرف اپنا قیمتی وقت دیا کہ آپ کل سفر کرنے والے بھی ہیں، بلکہ دیوان اقبال کا منفرد اور نایاب تحفہ بھی دیا ہے. اقبال شناسی کی خوبصورت جانکاری بھی دی. اگر نہیں کوئی اور بات کی اب گنجائش نہیں، ٹائم نہیں، تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. دوستوں، آپ سب کا بھی فردن فردن شکریہ. ہر شنبہ کی شب، سیٹرڈیز میری صبح اور آپ کی شام، آپ نہ صرف ہماری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں بلکہ اپنی دوستی کا بھرم بھی رکھتے ہیں. اپنے دوستوں اور اردو کے تازہ دم شہ سواروں کو آوارگی پر راغب کیا کریں. ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کا ہنر بھی بتایا کریں. کہ دل سے دل کو راہ اور چراغ سے چراغ تا دیر روشن رہا کرتا ہے. آپ سبھوں کو کل یا پرسوں، جب بھی آپ کے یہاں ہو رہی ہو، عید الاضحیٰ مبارک. اور اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. تو قبلہ 2 منٹ رکیں آپ، اور جناب بہت محبت. جناب دوستوں، نوازش کرم، خوش باش. اور جناب یہ